آپ 2000 بندہ لے کے پنجاب کے بارڈر پہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے, آپ جب کہتے ہیں چھین لیں گے, قبضہ کر لیں گے, اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ You are underestimating. Underestimating 2000 یہ بڑا the power of the common man اور علی امین گنڈا پور. 2000 بندہ بڑا انڈر اسٹیمیٹ آپ کر رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو ہمارے ابا اجداد نے کیا کیا تھا. ہمارے ابا اجداد نے آزادی چھیننے کے لیے کیا جانی اور مالی قربانیاں نہیں دی ہیں نا. تو آج جب ہم اس حالات میں پہنچ چکے ہیں کہ میرے اوپر میری ہی ریاست حملہ آور ہو جاتی ہے ایک جیلی پرچہ کاٹ کے, کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود, اور وہ چادر اور چار دیواری کی پامالی کرتی ہے ان لوگوں کا. مجھے اپنا کوئی افسوس نہیں ہے ان لوگوں کا کہ جو نہ ایم پی اے بن رہا ہے, نہ وہ ایم این اے بن رہا ہے, نہ وہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے, بلکہ وہ ایک ووٹر ہے, وہ ایک سپورٹر ہے, وہ ایک نظریے کو فالو کر رہا ہے. حکومت بنا دی آپ کو, ان کو ڈرانا, 91 بندے جمع کر کے آپ کو دے دیے ہیں ان کو دبانا, خیبر پختونخوا میں, ان کو ڈرانا, بیسیکلی ایک نظریے کو ڈرانا, ایک سوچ کو دبانا, یہ غلط ہے. یہ جمہوریت میں بھی نہیں ہے اور یہ آزادی میں بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اگر اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات, ہم کتنے ظرف والے لوگ ہیں. ہمارا ظرف دیکھیں, آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ میٹنگوں میں کیا ہوتا ہے. میٹنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ ہماری آنکھیں اونچی ہوتی ہیں, اور جنہوں نے کیا ہے ان کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں اور شرمندگی ہوتی ہے ان کو. یہ ہوتا ہے میٹنگ میں. الحمدللہ میری آنکھیں آج اونچی ہیں کہ میں آپ ابھی شہباز شریف صاحب سے جب ملے تھے آنکھیں اونچی کر کے ملے تھے. آنکھیں اونچی کر کے, وہ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھا ہوا, اسے پتا ہے ٹوٹل 17 ایک طرف آپ نے ان کو بری بھلی باتیں کہیں, اندر آ کے ان سے ملے, اس کے بعد پریس ٹاک کی. آئی مین دیٹ واز آل دی رانگ آپٹکس. مجبوری تھی. میری مجبوری کیا ہے. دیکھیں ایک میری ہے عمران خان نے حکومت بنائی یہاں پہ, مجھے وزیر اعلیٰ بنایا. ایک میری آفیشل ذمہ داری ہے, ایک میری پولیٹیکل ذمہ داری ہے. آفیشل ذمہ داری میں نے وہ حق لینا ہے, میں نے صوبہ چلانا ہے, صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں, آفیشلی میں انگیج کروں گا. جو پولیٹیکل بات ہے, شہباز شریف کو ہی پتا ہے کہ وہ 17 حلقوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے برجمان اس وقت مینڈیٹ چوری کر کے, اور شہباز شریف کو ایسا بھی نہیں پتا. شہباز شریف کو جو لائے ہیں وہ اسے کہتے ہیں, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اس کو وہ بھی کہتے ہیں تیری حیثیت یہی ہے, تیری حیثیت یہی ہے. ہی از ناٹ دا پرائم منسٹر رائٹ ناؤ. گنڈا پور صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, وہ اس وقت ایک ایسا بندہ ہے کہ کسی کندھے پہ بیٹھا ہے اور اس کو خود ہی پتا ہے, اور وہ کندھے نے یوں جب کرنا ہے, گھوڑا کرتا ہے نا بک کرتا ہے یوں, تو سب سے خطرناک چیز گھوڑے کی بک ہوتی ہے. اچھے سے اچھا رائڈر ایک چیز کو گھوڑا فرنٹ سے کرے نا, اور وہ آپ کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن جب گھوڑا بک کرتا ہے نا یوں پیچھے سے, اور کیونکہ اچھا میں ایک سوال پوچھوں سر, یہ جب بھی تھوڑا بک ہوگا تو شہباز شریف پتہ کیسے جائے گا, وہ کہتے ہیں نا بھٹے کی طرح نظر بھی نہیں آئے گا. گنڈا پور صاحب اب بٹے کی طرح کون جاتا ہے, شاید آپ بات صحیح کر رہے ہیں, مگر پرابلم ہے کہ آپ کے اپنے اختیار میں جو ہے وہ آپ کر نہیں رہے. اگر آپ اجازت دیں, آپ نے آپ چاہتی ہیں کہ میں وہ سارا اختیار استعمال کر لوں, جو میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں کوئی پریزیڈنٹ نہیں بنانا چاہتا, اس لیے میں ان کو بار بار وارن کر کے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں, پھر اصلاح کی بات کروں, میں قریب کروں گا وہ اختیارات میں استعمال جب کروں گا تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ وہ اختیارات پیپلز پارٹی بھی استعمال کر چکی ہے, نون لیگ بھی کر چکی ہے. سمجھ گئے آپ, میں کہہ رہی ہوں نا, سمجھ گئے. لیکن میرا درد دیکھیں آپ, لیکن جب میں کروں گا تو پھر لوگ نون لیگ والا اختیار بھی بھول جائیں گے, لوگ پیپلز پارٹی کا اختیار بھی بھول جائیں گے. پھر وہ اختیار جب استعمال ہوگا تو وہ کہتے ہیں نا کہ تابوت پہ آخری کیل. گنڈا پور صاحب معذرت کے ساتھ, یہ اتنی بڑی بڑی باتیں, کام تو بڑے چھوٹے سے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آج کیا علی امین گنڈا پور ایک ڈی سی او نہیں ہٹا سکتا؟ آپ نے اعجاز خان آر پی او ہزارہ کو ہٹا دیا کیونکہ سن لیں نہیں ہٹایا, اس کو واپس نہیں بھیجا گیا. سر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو انڈر انکوائری کیا ہوا ہے, اس کے اوپر جو میری ریزرویشن تھی اس میٹنگ کے آپ منٹس نکال لیں, میں نے بڑا کلیئرلی بتایا وہاں پر کہ نہیں میرے آر پی او کو اطلاع کی گئی تھی, نہیں میرا جو ایس ایس یو کا یونٹ ہے اسے کمانڈنٹ کو اطلاع کی گئی تھی, نہیں میرے آئی جی کو پتا تھا, اور نہیں میرے ہوم سیکرٹری کو پتا تھا. آئی ایم دا ہوم منسٹر آلسو, یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے نا, مجھے پتا تھا. یہ کام ہوا, اس کام میں فیس سیونگ کے لیے اگر انہوں نے آر پی او کو انہوں نے ہٹایا, فیڈرل گورنمنٹ نے ہٹایا, ٹھیک ہے, وہ اس پہ ثابت کریں یہ چیز کہ کیا اسی غلطی تھی, کیا اسی کوتاہی تھی. جب تک ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک میں اس کا سٹینڈ کرتا ہوں. اچھا پھر ایک بات آپ نے کہا کہ جب میں کروں گا تو دیکھیں گے. تو پرابلم از آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا آئی جی وہی ہے, آپ کا چیف سیکرٹری وہی ہے, آپ کا ڈی سی پشاور وہی ہے, ڈی سی شانگلہ وہی ہے, ڈی سی بنو وہی ہے, سی سی پی او پشاور وہی ہے. یہ سب وہ سول سرونٹس ہیں جن کے اوپر آپ کی جماعت کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ ان نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے. ایک بندہ آپ ہٹا نہیں سکے, 3 مہینے آپ کی حکومت کو ہونے کو ہیں. گڈ کوسچن, میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں کیا نہیں ہے, کروایا گیا ہے. میری ایک سوچ ہے. کیا دلیل ہوئی سر؟ میں دلیل پوری سنیں نا, آپ پوری سنیں, یہ پوری قوم سنیں.
کروایا گیا So they're good. You want to keep them. کروایا گیا ہے. Sir, میرے بھی ہر آروپ پہ میں اس پہ آتا ہوں کس کو رکھوں گا کس کو نہیں رکھوں گا. دیکھیں میرا اپنا ایک پلان ہے, میں نے اس پلان پہ چلنا ہے, میں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں نے کیسے جیل کرنا ہے اپنی عوام کو اس پولیس کے ساتھ. اگر میں پولیس کے ساتھ اس بات پہ آ جاؤں تو میرے خیال میں کوئی ڈی پی او, کوئی آر پی او, کوئی ڈی ایس پی, کوئی ایس ایچ او, ایون کوئی پولیس والا بیچارہ سپاہی, کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا میرے خیال میں جو میرے طریقے صاف کسی ورکر یا میرے گھر میں نہ گھسا ہو, میرے لیڈرشپ کے گھر میں نہ گھسا ہو. اس کا مطلب ہے میں صبح کیسے چلاؤں گا. تو میں نے اس کو جیل کیا, جیل کر کے میں نے دیکھا کہ کچھ تھے مجبور. انالیسس کرنے میں ٹائم لگتا ہے, کن فیکون کوئی نہیں ہوتا. آئی ہیو ٹو ڈو دا انالیسس. طاقت آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اندھا ہو کے استعمال کرنا شروع کر دوں. میں نے اس کو وزڈم کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اللہ نے مجھے کرسی دی ہے, عمران خان نے مجھے وہ کرسی دی ہے, تو اس نے مجھے اس لیے دی ہے کہ میں نے وزڈم سے اس کو استعمال کرنا ہے. میں نے دیکھا کچھ نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی ہے. ایک سین چلا گیا, کوئی بھاگ کے پنجاب جا رہا ہے, باقی جو ہیں وہ مکس اینڈ میچ ہو رہے ہیں. میں نے صبح بھی چلانا ہے, افسران کی کمی ہے, میں افسران مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں دیے جا رہے, مجھے مل جائیں گے. کون نہیں دے رہا آپ کو؟ فیڈرل گورنمنٹ. شہباز شریف صاحب سے بات کی آپ نے اس حوالے سے؟ لیٹر لکھے ہوئے ہیں پولیس کے بھی, افسران آپ کی براہ راست بات ہوئی ہے شہباز شریف؟ براہ راست ہر وقت میں بات نہیں کر سکتا اس سے, لیکن ظاہر بات ہے لیٹر لکھتے ہیں ہم لوگ, جو طریقہ کار ہے ایک آفیشیل جو انگیج کرنے. تو وہ نہیں دیں گے تو آپ انہی سے کام چلائیں گے, کزی مجبور بہت. میرا صوبہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے اوپر فرنٹ لائن پہ ہے. بالکل ہے. میں اپنے ضلع خالی چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا. باقی آپ کہہ رہی ہیں جہاں تک بات ہے ظرف کی, میرے ڈپٹی کمشنر ڈی خان نے میرے پہ غداری کے 4 پرچے کاٹے ہیں. وہ انلیگل ہیں, وہ ایسے انلیگل ہیں کہ وہ اندھے ہیں. ابھی تک وہ بیٹھا ہے, میری آج تک بات بھی نہیں ہوئی. کین یو بلیو اٹ کہ میں چیف منسٹر ہوں, میرا وہ حلقہ ہے, میرا وہ ڈپٹی کمشنر ہے, میری آج تک اس سے بات نہیں آئی. میرے والد کی فوتگی پہ وہ دعا کے لیے آیا, اس نے دعا کی, وہ دعا کر کے چلا گیا. میں نے اس سے بات نہیں کی, لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میں اپنے لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں یہ بات. دیکھیں جب آپ کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور آپ نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے وہ چھوٹی سوچ والے لوگ جو انہوں نے کام کیے ہیں آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا. الحمدللہ میری پولیس میں اس وقت اور میرے ورکر میں اور میری لیڈرشپ میں یہاں پہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. کیوں؟ کہ ہم ظرف والے لوگ ہیں. اچھا بائی دی وے تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں, ہم تبدیلی پہ بلیو کرتے ہیں کہ وی آر ڈفرینٹ. ایک بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ڈی سی اگر بیٹھا ہے تو میں نے بتا دیا کہ میرا بھی بیٹھا ہے. تو چونکہ اب میں نے ایک چیف سیکرٹری مانگا پہلے, اس چیف سیکرٹری پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نہ کریں, وربلی مانگا کہ آپ اس کو نہ, وہ اس کو نہیں چھوڑ رہی بلوچستان گورنمنٹ. پھر میں نے ان رائٹنگ ایک اور کا بھیجا, پھر مجھے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کریں. تو میں نے کہا وہ والا دے دو, آپ ان کو راضی کر لو بلوچستان گورنمنٹ کو, مجھے دے دو اپنا افسر. اور بلوچستان گورنمنٹ اگر آج تک ایک اچھا افسر پروڈیوس نہیں کر سکی ہے ایک صوبہ, تو ان کا قصور ہے, یہ تو میرے صوبے کے آدمی ہیں, دے دو مجھے. اب وہ مجھے وہ دینے لگے ہیں.